صحیح محبوب پیر جی، ہمارا سوال یہ ہے کہ ولی اللہ کے شان اور رتبہ کیا ہے، اس کے حوالے سے ہمیں کچھ آگاہی دیں۔ جی ماشاء اللہ جی، بہت اچھا سوال ہے، کیونکہ آج کے دور میں سوشل میڈیا آپ دیکھتے ہیں کہ وہاں پر لوگ اولیاء اللہ کے بارے میں اور اللہ کے ولیوں کے بارے میں، پیران عظام کے بارے میں لوگ غلط باتیں کرتے ہیں، کوئی صحیح باتیں لیکن زیادہ لوگ نیگیٹو باتیں کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہم سب سے پہلے اللہ کے قرآن سے پوچھتے ہیں، کیونکہ قرآن کا فیصلہ جو ہے اس کو کوئی بھی رد نہیں کر سکتا۔ اللہ کا قرآن اولیاء اللہ کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنے قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ سورہ یونس کے اندر آیا کہ الا خبردار، بے شک جو میرے اولیاء اللہ ہیں۔ یہ خبردار بھی آیا اور اللہ نے یہ بھی کہا کہ شک نہیں کرنا، کہ جو میرے اولیاء اللہ ہیں، میرے محبوب بندے ہیں، میرے پیارے بندے ہیں، میرے ولی بندے ہیں، لا خوف، انہیں کسی چیز کا غم نہیں ہے، خوف نہیں ہے انہیں کسی چیز کا، یعنی انہیں کہہ لے زوال کا، عروج کا، کسی دشمن کا، دنیا کا، آخرت کا، اللہ تعالیٰ ان کے دل سے خوف ختم کر دیتا ہے۔ یہ اللہ کے ولی کی شان ہے، جو اللہ کا قرآن کہتا ہے، اللہ کے دوست کی شان۔ تو لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، وہ قیامت کے دن بھی پریشان نہیں ہوں گے، جہاں ساری دنیا پریشان ہوگا اللہ کا ولی پریشان نہیں ہوگا۔ ہم بتائیں گے کہ قرآن پاک سارا، اگر ہم سے کوئی پوچھے، قرآن جو اللہ تعالیٰ کی آخری مقدس کتاب ہے، یہ ساری انبیاء اور اولیاء کے معجزات اور کرامات اور ان کے تجربات سے بھرا ہوا ہے۔ قرآن پاک جو ہے، اللہ نے جہاں نبیوں کا ذکر کیا، وہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے اس بندوں میں اس امت کے اولیاء کا بھی ذکر کیا۔ اب اولیاء کے ذکر قرآن میں موجود ہے، سابقہ نبیوں کی امت کے ولی، جیسے حضرت خضر علیہ السلام، یہ ولی ہیں، نبی نہیں ہیں، کیونکہ اگر وہ نبی ہوتے تو ان کی ایک امت ہوتی، ان کی ایک شریعت ہوتی، ان کا ایک قانون قاعدہ ہوتا، لیکن حضرت خضر کا کوئی قانون اور ان کی زندگی میں کوئی شریعت نہیں تھی، تو لہٰذا حضرت خضر اللہ کے ولی تھے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے جلیل القدر نبی نے حضرت خضر سے رہنمائی حاصل کی ہے، پیغمبر نے رہنمائی لی حضرت خضر علیہ السلام سے، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا۔ تو اللہ کے حکم کے آگے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ اللہ مجھے دکھا کہ دنیا میں مجھ سے زیادہ علم والے بھی بندے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت خضر سے ملاقات کروائی۔ تو حضرت خضر نے جناب موسیٰ کی رہنمائی کی، مشکل کشائی کی، مدد کی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو علم لدنی سے متعارف کرایا، یعنی اللہ کی پہچان والا علم۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام جو اللہ کا جلیل القدر نبی ہے، ان کے والد حضرت داؤد علیہ السلام کا ایک وزیر تھا، وہ داؤد کا بھی تھا، اور حضرت سلیمان کا حضرت آصف بن برقیہ، یہ بھی امت سلیمان کا ولی ہے۔ اور اللہ نے باقاعدہ قرآن میں اس کا ذکر کیا کہ یہ وہ ہے جس کے پاس کتاب کا علم تھا۔ یہاں کتاب سے مراد، حضرت مولا علی فرماتے ہیں، کتاب سے مراد ہے حضرت انسان کا قلب سلیم، یعنی اس کے پاس اللہ کے اسم موجود تھا جو اس نے اپنے قلب پر کیا ہوا تھا، اور اس کا قلب کتاب مبین بن چکا تھا۔ آصف بن برقیہ اور ان کی کرامت کا ذکر بھی اللہ نے قرآن میں کیا۔ اگر اللہ کے ولی دنیا میں نہ ہوتے، اللہ کبھی بھی قرآن میں پچھلے انبیاء کی امت کے ولیوں کا ذکر نہ کرتا۔ تو بے شک قرآن میں ذکر ہے حضرت آصف بن برقیہ، اور ان کی کرامت بھی کہ یہ تخت لے کر آئے تھے۔ یہ وہ کرامت ہے جو قرآن نے ایک کوٹ کر دی ہے، بتا دی ہے۔ ویسے ان کی زندگی میں ہزاروں کرامتیں ہوں گی، اللہ نے جو بہتر سمجھی وہ قرآن میں بیان کر دی۔ لوگ کہتے ہیں جی ایک ایک کی کرامت ان کی قرآن میں آئی ہے، ایک ایک نہیں آئی، وہ مختصر سا قرآن اللہ نے نازل کیا، یعنی ایک ہمارے لیے ایک آسمانی صحیفہ ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے صرف اشارت ان گفتگویں کی ہیں۔ تو اولیاء اللہ کے کراماتوں کے ڈھیر تھے، لیکن اللہ نے جو بہتر خدا کو لگا، اللہ نے وہ ان کی کرامت قرآن میں بیان کر دی۔ اب حضرت اصحاب کہف 15ویں سپارے میں جو پوری ڈیٹیل کے ساتھ ان کا ذکر آیا کہ ان کے پیچھے ایک کتا چل دیا، انہوں نے کتے کو مارنا چاہا، بھگانا چاہا، دوڑ جا، کتے نے دعا مانگی، اللہ زبان دے دے میں ان سے بات کر لوں، اللہ نے زبان دے دی۔ اب کتا کیا کہتا ہے؟ مجھے مارو نہ، میں آپ کی غلامی کرنے آ رہا ہوں۔ اور وہ نبی نہیں تھے اصحاب کہف،
6 تھے 7 تھے 9 تھے جتنے بھی تھے وہ اللہ کے ولی تھے، اور ایک کتے کو ان کی پہچان ہو گئی اور کتا ان کے پروٹوکول کے لیے ان کے پیچھے چل پڑا، بھونکنے کے لیے نہیں گیا۔ دیکھو قرآن کیسی باتیں کر رہا ہے۔ اکثر وہ کہہ رہے تھے جی پیران کا ذکر قرآن جو ثابت کر دو، اولیاء کا ذکر، تو اولیاء کا ذکر کہہ رہے ہیں، میں قرآن سے اولیاء کے کتے کا ذکر ثابت کر دیتا ہوں۔ اللہ نے قرآن میں اچھا کتے کا ذکر، کتا ان کے پیچھے ہوا، زبان مل گئی، اور دیکھو عجیب بات ہے، کتے کی دعا قبول ہو گئی۔ یہاں پر ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے بڑی خوبصورت بات لکھی، وہ فرماتے ہیں کتے کی دعا کیسے قبول ہو گئی؟ کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ ولی اللہ کے پاس بیٹھ کر کتا بھی دعا کرے تو قبول ہو جاتی ہے۔ تو جب انسان ان کا مرید ہو جائے، ان کا ماننے والا ہو جائے، اور پھر وہ دعا کرے یا اس کا مرشد اس کے لیے دعا کرے، وہ کیوں نہیں قبول ہوگی؟ کتا ان کے پیچھے، اور قرآن نے کتے کے بیٹھنے کا منظر بھی بیان کیا کہ کتا غار کے دروازے پر اپنے دونوں ہاتھوں کو پھیلا کر بیٹھ گیا، اور اللہ نے پھر ذکر کیا کہ وہ 390 سال تک اصحاب کہف غار میں سوئے رہے۔ فرشتے 6 مہینے کے بعد آتے تھے، آ کر ان کی کروٹیں بدل کے جاتے تھے۔ آج کہتے ہیں جی فلاں پیران دے کول کی میں انہیں اختیارات آگے، ولیاں کول کیسے یہ اختیارات؟ ارے ولی اللہ تو وہ ہوتے ہیں، قرآن کہتے ہیں، حدیثیں کہتی ہیں، جس کے فرشتے آ کر جن کی کروٹیں بدلے۔ اور فرشتے جب ان کی کروٹیں بدلتے تھے نا، جاتے ہوئے کتے کی بھی کروٹ بدل کے جاتے تھے۔ اچھا، اور سورج گزرتا تھا اور اوپر ایک سوراخ تھا غار کے اوپر، جب سورج گزرتا تھا نا تو سوراخ سے دھوپ آتی تھی، وہ اللہ کے ولی اندر سو رہے تھے، ان کے اوپر دھوپ پڑتی تھی، گرمی محسوس ہوتی تھی۔ اللہ نے قرآن میں آیا، یہ قرآن کا فیصلہ سنا رہا ہوں، قرآن میں آیا، اللہ نے فرمایا اے سورج ذرا تھوڑا پیچھے ہٹ کے گزر، تجھے پتہ نہیں میرے ولی آرام کر رہے ہیں۔ تو اللہ نے سورج کی ڈیوٹی ولیوں کے لیے چینج کر دی۔ تو کہتے ہیں ولی اللہ کر کچھ نہیں سکتے، اللہ جن کے لیے سورج کی ڈیوٹی چینج کر دے، بھئی تھوڑا جا پیچھے ہٹ کے ننگ، میرے ولی آرام کر رہے ہیں، اور ولی غار میں، کتا باہر۔ 390 سال یہی منظر رہا، اللہ کے وہ جو محبوبین بندے سوئے رہے، اور 390 سال تک اللہ تعالیٰ کی خاص نظر میں وہ رہے۔ دیکھو نا، اللہ تعالیٰ روز دیکھتا ہوگا اپنی قدرت کی نظر سے، میرے ولی سو رہے ہیں، فرشتوں کروٹیں بدل کے آؤ، دھیان میں رہے، توجہ میں رہے، اللہ کے ولی اللہ کی توجہ میں رہے۔ اور ایک اور بات ڈاکٹر صاحب نے، طاہر القادری صاحب نے لکھی، اور دیگر علماء نے بھی لکھی، اولیاء نے بھی لکھی، اور ہمارے داتا مرشد فقی نور محمد سروری قادری نے بھی عرفان شریف میں لکھی، فرماتے ہیں کہ جو رحمتیں اور برکتیں اور اللہ کی توجہ اصحاب کہف پر ہو رہی تھی نا 390 سال، وہی رحمتیں ان کے دروازے پر بیٹھے کتے میں بھی ہو رہی تھی۔ دیکھو نا، پھر وہ چنگیاں دے لڑ لا کے گلتے بھی مندے بھی بخشے جاندے نے، ساڈے ورگے بھی چنگیاں دے لڑ، اور اس کی بھی بخشش اللہ نے حدیثوں میں آ گیا۔ حضرت یہ جو لے کر آئے ہیں امام غزالی، وہ فرماتے ہیں یہ کتا جنت میں جائے گا، حدیثوں میں بھی آ گیا، اور یہ جنتی ہو گیا۔ اللہ کے ولی کے لڑ لگنے والا کتا جنت میں جائے گا۔ اور پوچھا گیا اس کو جنت میں کون سی شکل دی جائے گی؟ فرمایا موسیٰ کے زمانے میں ایک بلعم باعور تھا، بہت بڑا عالم دین تھا، اس کو اپنے علم پر حماقت تھی، اس وجہ سے جہنم میں جائے گا، اس کا لباس بشری اتار کر اس اصحاب کہف کے کتے کو ڈال دیا جائے گا، تو یہ اس لباس بشری میں جنت میں جائے گا۔ کون کہتے ہیں ولی اللہ کا ذکر قرآن میں نہیں ہے، ولی اللہ کا مرتبہ سنائے؟ ولی اللہ مجھ سے کوئی پوچھے، اللہ کا سارا قرآن اپنے بندوں کی شان بیان کر رہا ہے، اللہ اپنے بندوں کی تعریفوں میں لگا ہے، ان کا ذکر کرتا ہے اللہ، ان کی کرامات بیان کرتا ہے اللہ۔ اور سورہ بروج کے اندر اصحاب الخدود کا ذکر ہے۔ یہ صحابہ خدود تھے، آگ والے ساتھی جو تھے، ان کو آگ میں جلا دیا گیا تھا۔ ان کا ایک بڑا مرشد تھا، آقا تھا، ان کا بڑا نیک شخص تھا، وہ سارے لوگوں کو تبلیغ کرتا تھا صحابہ خدود، اور ان سے ایسی ایسی کرامات ہوتی تھی، حدیثوں میں آتا ہے، کتابوں میں لکھا ہے کہ صحابہ خدود مردے پہ ہاتھ رکھتا تھا، زندہ ہو جاتا تھا، اور وہ اللہ کا ولی تھا۔ کوڑیوں کو ہاتھ پھیرتا تھا، وہ تندرست ہو جاتا تھا۔
دعائیں کرتا تھا، اللہ مستجاب کے دروازے کھولتا تھا. یہ قرآن میں اصحاب الاخدود کا ذکر ہے. مولوی نہیں بتائے گا ہمیں یہ باتیں، نہیں بتائے گا. پتہ کیوں نہیں بتائے گا؟ ان کا کام بند ہو جانا ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں ولیاں دی شان نہ دسی جائے. یہ ولیاں دی شان کا پتہ لگ گیا، لوگ داتا صاحب جان گے، لوگ بابا فرید جان گے، لوگ غوث پاک نو منن گے. تے جے بابا فرید چلے گئے تے ساڈے ال کون آئے گا؟ اور بابا فرید کا عقیدہ کیا تھا؟ داتا صاحب کا عقیدہ کیا تھا؟ ان کا عقیدہ تھا یا رسول اللہ انظر علینا، اے رسول اللہ ہم پر نظر کریں، یا علی مدد، یا غوث اعظم مدد. یہ اولیاء اللہ کا عقیدہ ہے الحمدللہ، کہ وہ اللہ کے نبیوں کو بھی، اللہ کے ولیوں کو بھی اللہ کے عطا کیے ہوئے اختیار میں مانتا ہے. صرف مولوی ہمیں یہ باتیں نہیں سناتا. کیوں نہیں سناتا جی؟ اچھا اب آ جاتے ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، میرے اور آقا نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم. سرکار نے فرمایا ولی اللہ کی نشانی سن لو، ولی اللہ وہ ہوتا ہے جس کو دیکھ کر دل اللہ اللہ کرنے لگ جائے. اور میری نبی نے فرمایا میرے بعد نبوت مکمل، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی. حضور کہتے ہیں میں آخری نبی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. میرے بعد آئے گی ولایت مولا علی سے. اب ولایت کا جو سلسلہ علی ولی اللہ سے چلا وہ آیا 12 امام سے، غوث اعظم، داتا صاحب، شہباز قلندر، غریب نواز، معین الدین چشتی اجمیری، اسی طرح فقیر نور محمد، فقیر عبدالحمید، الحمدللہ اتنا چیز تھا. یہ ولایت کی کڑی ہے. نبوت مکمل ہو گئی، ولی قیامت تک ہوں گے انشاءاللہ. اور یہ بھی سن لیں، انصاف سے سوچیں آپ سب جو سن رہے ہیں ہمارا بیان، کیا سابقہ امت کے ولی زیادہ افضل تھے یا امت محمدیہ کے ولی زیادہ افضل ہے؟ امت محمدیہ کے ولی زیادہ افضل ہے پچھلی امت کے ولیوں سے. داتا صاحب، بابا فرید صاحب، غوث پاک، سلطان العارفین سلطان باؤ رحمت اللہ علیہ. ارے میں کیا بتاؤں، یہ تو وہ اولیاء اللہ ہیں جو روئے زمین پر مانند آفتاب اور مہتاب ہیں، اور ایسا روشن مینار ہیں کہ جن کے ذریعے آج روحانیت، تصوف، اسلام کو قوت باطنیہ جو مل رہی ہے یہ اولیاء اللہ کی وجہ سے مل رہی ہے. کیونکہ اولیاء اللہ وہ ہیں جو اپنی نظر اور توجہ کے ساتھ لوگوں کے دلوں کی دنیا بدل دیتے ہیں اور ان کو ایمان، اسلام اور روحانیت اور ولایت کی دولت عطا کر دیتے ہیں. یاد رکھیں ولی اللہ ہر زمانے میں موجود ہے. ولی اللہ قیامت تک ختم نہیں ہو سکتے، اور ولی اللہ اللہ کے دوست. اچھا مجھے بتائیں، آخری بات ہے، کیا اللہ اب دوست نہیں بناتا؟ کسی کو بناتا ہے؟ اللہ تو ویسے ہی دوست بنا رہا ہے. اللہ تو سب کو عنایات کر رہا ہے، اور اللہ کی عنایات قیامت تک ہوتی رہیں گی. اب ولی اللہ کی شان، ولی اللہ کا مرتبہ، ولی اللہ کا مقام قرآن میں بھی ہے، حدیثوں میں بھی ہے، اور حضور پاک نے بھی فرمایا اے عمر، اے علی، جی یا رسول اللہ، کرن میں میرا ایک اویس رہتا ہے، میرا دیوانہ رہتا ہے، میری امت کا ولی رہتا ہے، جاؤ اس سے جا کر میری امت کی بخشش کے لیے دعائیں کراؤ. اب امت کی بخشش کے لیے دعا کروانے کے لیے حضرت علی اور حضرت عمر جیسے صحابی ایک ولی اللہ کے پاس جاتے ہیں. اب ایسے کرنی کے پاس تو ولی اللہ کی بڑی شان ہے، ولی اللہ کا بڑا مرتبہ ہے. اللہ ہم سب کو اولیاء اللہ کی محبت اور اولیاء اللہ سے پیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.